آپ شفاعت عظمیٰ پہ آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سورہ حدید میں غالباً سورہ حدید ہی ہے جس میں منافقین کا اور مومنین کا ایک مکالمہ ہے. جی اس میں وہ ان سے لائٹ مانگیں گے کہ ہمیں تھوڑی سی لائٹ دے دو. اور پھر یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ سورہ کہف جو جمعے کے جمعے پڑھتا ہے تو ایک لائٹ اسے ملے گی. تو کیا ایسا بھی کوئی اس میں میدان حشر میں ایریا ہوگا جہاں بہت ڈارکنیس ہے، اندھیرا ہے اور لائٹ چاہیے ہوگی؟ یہ محمد علی بھائی یہ 10ویں نمبر پر یہ ایونٹ ہے. اچھا 10ویں نمبر، اس کافی وقت آگے. سب پوری کائنات ڈارکنیس میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں اس میں ہم پھر تبھی آتے ہیں. ہاں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا. شفاعت عظمیٰ جو ہے اس کے بارے میں یہی معروف ہے کہ جو لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہوں گے اور ریکویسٹ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. میرے خیال تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے، لیکن ہر نبی کچھ عذر پیش کرے گا. اور پھر فائنلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ شروع کروائیں حساب کتاب. یہ وہی ہے، ایم آئی رائٹ؟ جی وہی ہے. ٹھیک ہے. اس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑی جو سفارش ہے یہ شفاعت عظمیٰ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اچھا اس سے پہلے ایک اور چیز بھی ہے جی وہ اس کو آپ تیسرے نمبر پہ رکھ لیں، اس کو چوتھے پہ بے شک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یا اس کو تیسرے پہ بھی رکھا جا سکتا ہے، وہ اسی کے تسلسل میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ اسی موقع پر صحیح. حوض کوثر بھی اللہ کی طرف سے ظاہر کر دیا جائے گا. اچھا 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 اچھا. تو آپ جب سفارش کریں گے بڑی کہ سوال جو آپ شروع کر دیے جائیں، تو پھر اس کے بعد لوگوں کو پانی پلانے کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. اس سے تو پہلے لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہوگی نا، بن کیا رہا ہے، اسی پہ بھی ہوں گے. تو اس کے بعد پھر یہ حوض کوثر بھی سامنے آ جائے گا، اور اس میں پھر وہ جس بندے کے دل میں ایمان بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور خاص طور پر جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بدعت سے بچنے والا ہو. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کوئی نئی چیز نہ ڈالی ہو. صحیح صحیح. اور جو لوگ ایسے مسلمان ہوں گے ان کو وہاں سے دھتکار دیا جائے گا. اور جو اس دن حوض کوثر سے دھتکار دیا گیا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا آگے سروائیو کرنا. شیخ سب ڈھونڈ رہے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی اپنی لوکیشن بتائی کہ مجھے یہاں ڈھونڈنا یا میں یہاں پہ کھڑا ہوں گا؟ ایسا نہیں ہے. اچھا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ممکن ہے کہ لوکیشن کا معلوم ہو جائے کہ جو انبیاء جہاں پر ہیں وہ موجود ہوں. پہلے تو لوگوں پر گھبراہٹ اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ اس طرف ان کا ذہن نہیں جائے گا، وہ صرف اس پہ ہوں گے کہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک وقت کے بعد وہ تلاش کریں گے. صحیح. اور تلاش کرنے میں جو ان کی تب سمجھ میں آئے گا وہ کہیں گے کہ جانا چاہیے پہلے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس. یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو سب سے پہلے آدم علیہ السلام ملیں. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز کا امکان زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ ہر نبی کے پاس نہیں جائیں گے، انہی انبیاء کے پاس جائیں گے اور ایک بات سوچ کر جائیں گے کہ آدم علیہ السلام کے پاس پہلے کیوں جانا ہے؟ اس لیے کہ وہ ابو البشر ہے. نوح علیہ السلام کے بعد دوبارہ کیوں آئیں گے؟ کہ وہ پہلے رسول ہے زمین پر. ٹھیک ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیوں آئیں گے؟ کلیم اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کیوں آئیں گے؟ روح اللہ ہے. صحیح. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں گے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. تو چلیں شفاعت عظمیٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سجدہ ریز ہوں گے اللہ کے آگے، اور کافی عرصہ ہے وہ سجدے میں گرے رہیں گے. اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ریکویسٹ مانتے ہوئے حساب کتاب شروع ہو جائے گا. اس کے بعد حساب شروع ہو جائے گا اس کے بعد. اور یہ جو حساب شروع ہوگا نا اس کے بعد اس کے کچھ مراحل ہیں. ٹھیک. وہ 4 مراحل میں ہیں. صحیح. اور یہ اگلے 4 ایونٹس ہیں قیامت کے. ٹھیک. سب سے پہلا ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک جھلک دکھائی جائے گی ان کے اعمال کی. اس کو کہتے ہیں عرض. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرض. ٹھیک. ایک پریزنٹیشن ہوگی. اوکے. لوگ معمولی سا ایک جھلک دیکھیں گے اپنے اعمال کی. ٹھیک ہے. اور اس میں مومن جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے. وہ جھلک کی مطلب کیا رائٹ ہینڈ میں؟ نہیں ابھی آئے گا. یہ رائٹ ہینڈ والا یہ سب سے آخر میں ہوگا. وہ جھلک کیسے؟ وہ جھلک ایسے ہوگی کہ ان کو ان کے نامہ اعمال میں ان کے اعمال دکھا دیا جائے گا، سامنے پیش کیا جائے گا. ایک طرح کا انیشل رزلٹ ہے. انیشل رزلٹ. ٹھیک ہے. وہ دکھا دیا جائے گا. اس میں کچھ کمیاں کوتاہیاں بھی ہوں گی مومنوں کے، اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. یہ عرض ہے. اچھا حدیث میں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، من نوکش فی الحساب فقد عذب. صحیح بخاری میں یہ کہ جس بندے کو حساب میں جس سے ڈیفنس اس سے یہ پوچھ لیا گیا نا کہ ریکننگ ہو گئی. نوکشہ کا مطلب ہے ریکننگ،
جس کو محاسبہ کہتے ہیں. بالکل یہ کہاں سے آیا, کیسے آیا, یہ کیا تو کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. صحیح ہے. جس سے یہ پوچھ لیا گیا وہ اس کی سزا پکی ہے, وہ گیا اس لیے کہ وہ وہاں پہ تو کوئی یہ جواب نہیں دے سکے. صحیح. اور اللہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جس پر وہ رحم کر دے. تو یہ پہلا ہوگا کہ لوگوں کے سامنے ان کے اعمال کو پیش کیا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوگا کہ پھر ان سے ریکننگ شروع ہوگی, تفصیلی حساب میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو نہیں ڈالیں گے. اچھا جی, مومن اس سے نجات پا جائیں گے جو حقیقی مومن ہیں, فرائض کو پورا کرنے والے, محرمات سے بچنے والے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ان سے جو وہ جو 5 سوالات ہیں کہ علم کا تو نے کیا کیا, مال دیا تھا اس کا کیا, جی 5 سوالات وہ بھی یہی اسی موقع پر ہوں گے. وہ مومنین سے بھی ہوں گے. جی وہ سب سے ہوں گے. وہ سب سے ہوں گے. جی ٹھیک ہے. تفصیلی حساب آ گیا. پھر اس کے بعد جی تفصیلی حساب کے بعد چوتھا اس کے میں تیسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو اب ان کا نامہ اعمال کھول کے پڑھایا جائے گا, ایک ایک چیز. ٹھیک ہے. اور یہ اس لیے ہوگا کہ کچھ لوگ اس سے پہلے جب ان سے ریکننگ ہو رہی ہوگی نا تو وہ جھوٹ بول دیں گے. اللہ پوچھیں گے یہ کیا, وہ کہیں گے نہیں کیا. صحیح. اور پھر کتاب جب اللہ تعالیٰ کھول کے دکھائیں گے, صحیح. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں کیا, آیت نمبر 14 میں. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا, کہ آج تم خود اپنے آپ پر اپنے محاسب کافی ہو, یہ اپنی کتاب پڑھ لو. اور سورہ کہف میں بھی آتا ہے ایک ایسی کتاب ہے جس نے کچھ بھی نہ چھوڑا. جی کچھ بھی نہ کچھ چھوڑا. ما لہذ الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. تو وہ سب پھر آ جائے گا. یہ ہوگا اصل میں حجت پوری کرنے کے لیے. حجت پوری کرنے. ٹھیک ہے. ورنہ وہ حساب کتاب پہلے ہو چکا ہوگا. کچھ لوگ ابھی بھی, جھوٹ ایسی بدترین چیز ہے, اگر بندہ اسے جان نہ چھڑائے تو وہاں پہ بھی جان نہیں چھوڑے, اور بندہ اور زیادہ پھنسے گا. صحیح. تو پھر اس کے بعد چوتھا مرحلہ جو حساب کا ہے وہ ہے نامہ اعمال کی تقسیم. اچھا. اب سب کو فائنلی نامہ اعمال دیا جائے گا. مومنوں کو ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اللہ میں ان میں کر دیں. اور باقی جو ہوں گے ان کو ان کی پیٹھ کے پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو اس طرح سے یہ ہوگا. یہ جو آتا ہے شیخ کہ میزان سجے گا اور اس میں باقاعدہ لوگ دیکھیں گے وہ تولتے, وہ کب جو یہ انہی میں ہی ہے. اچھا, انہی میں ہی وہ سیٹنگ انہی میں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو کتاب کی قرات ہو جائے گی نا, کتاب کی قرات کے بعد میزان ہے. جب وہ نامہ اعمال دے دیے جائیں گے نا, ٹھیک ہے, نامہ اعمال دینے کے بعد پھر میزان لگے گا. تو وہ میزان اصل میں اس لیے ہوگا کہ لوگوں کو ان کی نیکیوں کا, جنہوں نے نیکیاں کی ہیں وہ ان کا وزن دیکھ لیں, اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنی گناہوں کا وہ دیکھ لیں. اور جیسے وہ حدیث آتی نا کہ مفلس کون ہے, جی تو وہ شخص بھی اپنے سامنے وہ کم ہوتے دیکھے گا, وہ اعمال اللہ سارے ختم ہوتے دیکھے گا, نیکیاں دوسروں کے پاس تقسیم ہوتے دیکھے گا, اور دوسروں کے گناہ اس کے پاس آئیں گے, اور پھر آخر میں فیصلہ اس کا, یعنی اس کا نامہ اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا. صحیح. یہ آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر 24-25. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اسی دن اللہ وہ بدلہ انہیں پورا کر دے گا جس کے مستحق ہیں, اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے, سچ کو سچ کر دکھانے والے. یہ بھی انہی 4 سیٹنگز میں ان کے ہاتھ کا بولنا, بالکل انہی میں سے منہ کا وہ بولنا. جتنے سوالات آتے ہیں نا, سب سے پہلا سوال ہوگا وہ حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال ہوگا, ٹھیک ہے, قتل کے متعلق. صحیح. اور حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کے متعلق. صحیح. اور نعمتوں میں, اللہ کی نعمتوں میں پہلا سوال ہوگا ٹھنڈے پانی سے متعلق. اچھا. ٹھنڈے پانی سے مراد ہمارا یہ برف والا نہیں, بلکہ وہ جو خوشگوار ایک پانی ہوتا ہے, گرم نہ ہو, اس کے متعلق یہ سوال ہوگا. اور پھر وہ 4 جو سوالات ہیں, 5 سوالات جس کے بارے میں آتا ہے کہ آدمی اپنے قدم بھی نہیں ہلا سکے گا, وہ بھی انہی میں ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو 3-4 چیزیں ہیں اکٹھی, انہی میں یہ سب کچھ پوچھنے وغیرہ کا سلسلہ, جب تک نامہ اعمال مل نہیں جاتا, نامہ اعمال ملنے تک وہ سارا میزان وغیرہ سب کچھ اس میں ہو جائے گا. میزان کے حوالے سے میں آڈینس کو بتاتا چلوں کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 47 ہے, اور اس میں اللہ کہتے ہیں قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے, پھر کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اچھا, یہ شیخ ہمیں بتایا جاتا ہے, بلکہ ایک سین یہ اسکیچ اللہ نے بھی قرآن پاک میں بھی کیا ہے کہ ہر نبی اس سے پہلے سوال اللہ کرے گا کہ اس نے پیغام پہنچا دیا کہ نہیں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پہ بہت رویا کرتے تھے اس بات پہ. تو ہر نبی اپنی امت کے ساتھ, جیسے اسمبلی ہو رہی ہوتی ہے اور ایک ہاؤس کیپٹن آگے کھڑا ہوتا ہے اپنے ہاؤس کے ساتھ,
اسی طرح صفیں بنی ہوں گی اور ہر نبی کھڑا ہوگا. جی کچھ ایسا ہی. اس کو آپ کہاں فٹ کرتے ہیں اس چیز یہ کو؟ شروع میں ہی ہو جائے گا. یہ شروع میں ہی ہو جائے گا. جی. یعنی گیدر کر لے گا اللہ اور ہر نبی کے پیچھے اس کی امت جو ہے وہ کھڑی ہوگی. کچھ انبیاء ایسے ہوں گے کہ جن کے پیچھے شاید 1-2 لوگ ہوں گے. جی یہ بھی جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے. حدیث میں ہے. اور سب سے زیادہ انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ امت ہوگی. جی یہ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک امت ظاہر ہوگی اور وہ ایسی ہوگی کہ اس نے ہورائزنس کو کور کر رکھا ہوگا. صحیح. یعنی اس کی کثرت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو وہ کہا جائے گا موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لوگ اس سے بھی زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو شیخ یہ جو ریکننگ اور اکاؤنٹنگ ہوگی اس کے بعد پھر اگلی سٹیجز کیا ہیں؟ پھر پل صراط کی طرف لے جایا جائے گا؟ اب یہ جب میزان پر آئے نا، میزان کے بعد اب آئے گا مرحلہ جنت یا جہنم کی طرف جانے کا. اچھا. اب لوگ سفر شروع کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں فارغ ہو چکے ہیں، یہاں کا کام جو ایک جگہ پہ جمع تھے وہ ختم ہو چکا ہے. اب اس میں کتنے ہزار سال گزر چکے ہیں یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے. صحیح ہے. صحیح. اب آگے جو سفر شروع ہوگا تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈارکنیس طاری کریں گے. پوری تاریکی ہو جائے گی، شدید تاریکی کی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اس کا تذکرہ وہ جو آپ نے پہلے شروع میں کیا تھا سورہ الحدید کے آیت نمبر 12-13 میں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے وہ جو مسجد میں جاتے ہوئے بھی ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے. کچھ نے اس پر کلام بھی کیا اگرچہ، وہ اللہم اجعل فی قلبی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا. لیکن یہ کہ قرآن اور حدیث میں نور ایک جب جہاں جہاں پہ نور کا ذکر ہوا ہے نا اس کا تعلق اس نور کے ساتھ ہے. جیسے وضو کے اعضاء میں نور کا ذکر ہوا ہے. انسان جب وضو کرتا ہے تو یہ جو اس کے اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں منہ دھوتا ہے، یہ روشن ہوں گے. سبحان اللہ. اس وقت بھی یہ روشن ہوں گے. صحیح. اور اسی طرح ایمان کا جو نور ہے ان میں، اس کی وجہ سے ان کو روشنی مل رہی ہوگی. تو ایمان والے گزرتے جائیں گے اور جو منافقین ہوں گے وہ اس دن ان سے کہیں گے کہ آپ تیز نہ چلو، آپ ہمیں ساتھ لے کر چلو، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. تو وہ پھر کہیں گے ان کے درمیان ایک دیوار اللہ تعالیٰ حائل کر دیں گے اور اس دیوار کے بعد پھر وہ ان کے راستے الگ ہو جائیں گے، ان کے راستے الگ ہو جائیں گے. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. کوئی ایسی بات جو ہمیں مصیبت آ سکتی ہے قیامت والے وہ سب بتا دیا. سورہ کہف پڑھو، سورہ ملک کا بتا دیا قبر کے حوالے سے، بلکہ سورہ آل عمران کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ بھی لائٹ بن کے سامنے آئے گی، پھر نیک اعمال کرو وغیرہ وغیرہ. اچھا شیخ، کافی مسکنسیپشنز ہیں شفاعت کے کنسیپٹ کو لے کے. شفاعت پہلی تو بات اللہ صرف جس کو اجازت دے گا وہی کریں گے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کچھ لوگ شفاعت کریں گے؟ عام لوگ بھی کریں گے؟ جی کریں گے. اچھا. بہت سارے لوگ سفارش کریں گے. اچھا. اس میں لیکن اس کا قاعدہ یاد رکھنا ضروری ہے. سفارش کے لیے 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں. جی. اصل میں مشرکین مکہ جن کو اللہ نے مشرک کہا، جی، ہم میں سے کسی نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے جن کو مشرک کہا، مشرکین مکہ کو مشرک جب کہا گیا اور کہا گیا کہ تم یہ کام کرتے ہو، کیوں کرتے ہو، تو وہ اپنی صفائی میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہم ان کو، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم ان کو اللہ کی طرح نہیں سمجھتے، اللہ کے درجے پہ نہیں رکھتے، اللہ کے غلام ہی ہیں. تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ 3 باتیں پیش کرتے تھے. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ یہ ہماری اللہ کے پاس سفارش کریں. بالکل ایسے ہی. تو تب اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو ختم کیا، سفارش کا جو حقیقی عقیدہ وہ دیا. ایک تو یہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کہ تم لوگ کہتے ہو کہ وہ فلاں سفارشی ہے. کیسے ہے؟ کون ہے؟ کس نے کہا آپ؟ اور سورہ نجم کی آیت 26 میں یہ پوری طرح سے سفارش کے سارے وہ تینوں چیزیں بیان کر دی گئی. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی. پہلی چیز یہ کہ سفارش حق ہے. دوسری چیز یہ کہ سب نہیں کر سکیں گے. تیسری چیز یہ کہ صرف جس کو اللہ چاہیں گے وہ کریں گے اللہ کی اجازت کے بعد. اور آخری چیز میں یہ ہے کہ ان کے لیے سفارش کریں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں گے. یعنی جب سفارش کی اجازت مل جائے گی نا کسی کو بھی، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جس کی چاہیں سفارش کر لیں. نہیں، وہ صرف سفارش کریں گے جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں. بالکل ٹھیک. تو پھر فائدہ کیا ہوا سفارش کا؟ فائدہ 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش کروانے والوں کے درجات، تکریم اور عزت کو بلند کریں گے لوگوں میں.
اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی سفارش کرنا تھی وہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی مقصود تھا کہ ان کی سفارش کے ذریعے سے ان کو معاف کرنا ہے، تو اس طرح سے وہ سفارش ہوگی۔ ایک سوال سوری رہ گیا کہ حساب آپ نے کہا کہ جب شروع ہوگا، یعنی کویسچننگ جب شروع ہوگی، ایک تو ہے نا کہ نامہ اعمال پریزنٹ کیا گیا، کویسچننگ انڈیویجول ہوگی، کیونکہ ایسی روایات ملتی ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک شخص کو کہیں گے قریب آ، وہ آتا جائے گا، پھر اس کو ڈھک لیں گے کیونکہ وہ لوگوں کے عیب چھپاتا تھا، پوری حدیث مجھے یاد نہیں ہے، تو اس سے تو یہی واضح ہو رہا ہے کہ ہر ایک سے انڈیویجول بات کریں گے اللہ۔ جی ایسے ہی ہے، یہ حدیث میں واضح ہے، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب، کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انڈیویجولی بات نہ کریں اور اس کے درمیان نہ کوئی ترجمان ہوگا، مترجم نہیں، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، اور نہ کوئی حجاب ہوگا، ماں سوائے چند لوگوں کے جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی سے بات نہیں کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دھتکار دیں گے اور غصے سے ان سے بات ہوگی۔ یہ سبحان اللہ، ہم نے اس ٹاپک کو جو لیا تو یہ آپ کو بھی پتہ ہے سبحان اللہ کتنی وسعت ہے اس میں، یعنی یہ ایک بات ہم جو کر رہے ہیں پوری ورکشاپ، یہ پوری ورکشاپ ہے، صحیح ایک بات۔ اور یہ جو حدیث آپ نے ابھی، یہ جو میں نے ابھی پڑھی اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں سے چھپا کر اس سے بات کریں گے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کاش ایسا ہمیں بنا دے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو یہ کہیں گے کہ تمہارے یہی گناہ تھے، وہ کہے گا جی ہاں، اور وہ سب کا اقرار کر رہا ہوگا اور اس کو یہ پتا ہے کہ اب مجھے سزا ملنی ہے اور میں گیا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ دنیا میں بھی تمہارے عیبوں پر میں نے پردہ رکھا تو یہاں پر بھی میں رکھتا ہوں۔ اچھا، یہاں پہ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں عیبوں پر پردہ ہونا ایک تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر کوئی اس نعمت کو حاصل کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ کہ لوگوں کے جو عیوب ہیں ان کی پردہ پوشی کی جائے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ میں چاہ رہا ہوں یہ بھی ہم ڈسکس کر لیں کہ شفاعت جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ کون لوگ ہیں۔ میرے سامنے ایک لسٹ ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں جو اس کا سوال کرتے ہیں، جو اذان کے بعد ہم ایک دعا کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے شرک سے بچاتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ تیسرے وہ کہ جو اچھا یہ وہی ٹائپ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ مانگتے ہیں اصل میں۔ اچھا، چوتھے لوگ وہ ہیں جو مدینہ کی جو مشکلات ہیں ان پہ صبر کرتے ہیں۔ اب یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اینڈ نو ون ول اسٹے دیئر ان اسپائٹ آف، یعنی مدینہ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو وہاں ہی رہے گا ڈسپائٹ اٹس ہارڈ شپس اینڈ ڈسٹریس وداؤٹ مائی بینگ این انٹرسیسر اور وٹنس آن بہاف آف ہم۔ تو یہ بھی ایک کیٹیگری لاتے ہیں کہ جو مدینہ میں ہی رہے بجائے کے مشکلات کے۔ پھر یہ کہ جو مدینہ میں فوت ہو، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ پھر گناہ گار، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ گناہ گار کے حوالے سے صحیح بخاری کی جو ہے نا وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں انٹر ہوں گے اور جہنمی جہنم میں انٹر ہوں گے تو اللہ رب العالمین کہیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال لا، جہنم سے نکال لا۔ تو وہ پھر فرشتے یا وہ نکال کر لے کر آئیں گے اور وہ لوگ برنڈ ہوئے ہوں گے اور کالے ہوئے ہوں گے، ظاہر ہے جل جل کے اللہ معاف کرے، تو ان کو نہر الحیات میں پھینکا جائے گا اور وہ سیڈز کی طرح گرو کریں گے اور ایک بہت خوبصورت شکل میں جو ہے نا وہ نکل آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمائیں گے کہ ڈو یو ناٹ سی ہاؤ دے ایمرج یلو اینڈ کرڈ۔ تو یہاں یہ اخذ کیا اسکالرز نے کہ گناہ گار جو ہیں ان کی بھی شفاعت ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جنت میں جب جنتی چلیں گے پھر ان لوگوں کو بھی نکالا جائے گا شفاعت کی وجہ سے۔ پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے میجر سنز کیے ہیں، کبیرہ گناہ، یہ ترمذی کی روایت میرے سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سفارش میری امت میں سے ان لوگوں کے لیے بھی ہوگی جنہوں نے کبائر گناہ کیے ہیں۔ تو اس پہ ذرا آپ جو ہے وہ رہنمائی فرما دیں، یہ ٹھیک ہے یہ آرڈر اور یہ ساری جو ٹائپس ہیں؟ جی، یہ والی جو سفارش ہے نا جی لوگوں کے لیے اس طرح سے سفارش کرنا، اصل میں اس کا مرحلہ آئے گا پل صراط کے بعد۔ اچھا، پل صراط کے بعد، ٹھیک ہے۔ پل صراط سے تو لوگ بہت سارے جہنم میں گر جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد پھر سفارش خاص طور پر وہ جو اہل الکبائر کی سفارش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، جو آپ نے حدیث کی طرف اشارہ کیا۔ جی اور یہ اس امت کا اہل السنہ والجماعہ کا ایک میزہ اور عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے برعکس جو معتزلہ اور یہ اس طرح کے جو لوگ تھے،
وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جس سے کبیرہ گناہ ہو گیا وہ مستقل جہنم ہے, وہ کبھی باہر نہیں آ سکتا. اور یہی اصل میں مسئلہ تھا ان کا, خارجیوں کا بھی یہ ایک ایشو تھا. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایونٹس ہمیں بتائے, ابھی ہم کہاں پہ پہنچے تھے اس ایونٹ پہ کہ جو ڈارکنیس. اچھا, ڈارکنیس سے پہلے ایک اور چیز بھی ہوگی, وہ ہم چھوڑ گئے. وہ یہ ہوگا کہ جب نام اعمال سب کو ان کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے, تھما دیے جائیں گے, تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ سارے لوگوں کو ٹولیوں میں کر دیں گے, گروہ. اور یہ والے گروہ ہوں گے نیکی اور گناہ کی بنیاد پر. اچھا, یہ سورہ نمل اور سورہ فصلت دونوں میں ہے جی. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ, سورہ نمل میں ہے. ٹھیک ہے. اور سورہ فصلت میں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ, اللہ کے دشمنوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور آگ کی طرف, اور ان کی ٹولیاں بنا دی جائیں گی. صحیح ہے. تو یہاں پہ گناہ کی بنیاد پر ٹولیاں بنیں گی. چوری کرنے والے سب ایک گروہ بن جائے گا, شرک کرنے والے سب ایک گروہ بن جائے گا, زانی سب ایک گروہ بن جائے گا. اس طرح سے پھر ان کو ہانکا جائے گا جہنم کی طرف. جہنم کی طرف ہانکا جانا یہ ان کے ساتھ ہوگا, اور تب یہ ڈارکنیس پیدا ہوگی, اور اس میں جو مومن ہوں گے وہ اپنا راہ تلاش کر لیں گے. اور یہ جو ڈارکنیس پیدا ہوگی تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں سے پل صراط تک بھی بڑی مشکلات ہوں گی. راستہ ملے نہ ملے, کس طرف لوگ جا رہے ہیں, جانا تو وہ تو ایک سمت میں ہوگی نا. تو یہ ہوگا. اس کے بعد پھر جب پل صراط پر پہنچیں گے تو پل صراط کے بارے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ اس کو کراس کریں گے. اور اس کے بارے میں جو آتا ہے, جو آپ نے شروع میں بھی سوالات کیے کہ وہ کیسے ممکن ہے کہ اس سے اوپر سے گزر جائیں, اور تو یہ ہے کہ اس کے رولز اور ریگولیشنز اور سب جو چیزیں ہیں وہ مختلف ہوں گے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگوں کا اس کے اوپر سے گزرنا یہ لوگوں کی نیکی اور خیر کی بنیاد پر ہوگا. یعنی وہاں پر جو سپیڈ, جو انجن ہوگا وہ نیکیاں ہوں گی. صحیح. جس کی نیکیاں جتنی پاورفل ہوں گی اتنی تیزی سے وہ گزرے گا. صحیح. تو کچھ لوگ ایسے, کچھ مومن ایسے ہوں گے جو وہاں پہ شدید زخمی ہو کے تب کراس کر سکیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس پل صراط کے نیچے آنکڑے سے لگے ہوں گے, ہک ٹائپ لوہے کے بڑے بڑے وہ لگے ہوں گے. تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے, مومن ہوں گے, گریں گے اور ان کے ساتھ اٹک جائیں گے. ہوں گے تو زخمی لیکن نیچے نہیں جائیں گے, پھر وہ کسی طرح سے اوپر آ جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں بہت کمزور ہوں گی, بہت کمزور ہوں گی نیکیاں جن کی. تو یہ وہ لوگ ہوں گے, لیکن پھر وہ گزر جائیں گے. اب یہ اس کے بعد کا آخری جو مرحلہ ہے نا, وہ آتا ہے جنت میں داخل ہونے سے پہلے والا, کہ جب لوگوں کی سفارش ہوگی. ٹھیک ہے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی بھی سفارش کریں گے جو آگ میں, آپ نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا, وہ آگ میں جل کے کوئلہ بن چکے ہوں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو لائف ریور اس میں ڈالیں گے, اور پھر وہ ایسے اگیں گے, اور پھر بہت خوبصورت شکل اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دیں گے. اچھا, ایک سوال رہ گیا, وہ یہ تھا کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے پہلے, مطلب اس سے اخذ کرتے ہیں لوگ کہ سب سے پہلے شہید کا حساب لیا جائے گا. یہ صحیح بات ہے کہ سب سے پہلے اس کا لیا جائے شہید کا؟ نہیں, ایسا نہیں. وہ پھر حدیث ویسے جنرل ہے کہ شہید کا حساب, پھر عالم کا حساب, قاری کا حساب, نیت پر جو حدیث جی, اس کے بارے میں نا آپ یہ کہہ سکتے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن اصل میں جو حدیث کے الفاظ ہیں نا وہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ کو جن 3 لوگوں سے بھڑکایا جائے گا وہ یہ 3 لوگ ہوں گے جو اسلام کے چوٹی کے عمل کرنے والے ہوں گے. ایک ان میں شہید ہے, ایک عالم قاری ہے, اور ایک سخی ہے. تو ان سب کے جو نیکیاں یا اتنے بڑے اعزاز کے بعد اصل میں جو ایشو ہوگا وہ ریاکاری ہوگی. ریاکاری ان کے سارے اعمال کو ختم کر دے گی. بالکل ٹھیک. یہ ایک حدیث شیخ میرے سامنے آئی ہے ترمذی کی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی, میری سفارش کی قیامت والے روز. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میں کروں گا. اور پھر انہوں نے پوچھا اب انس بن مالک نے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پہلے مجھے تلاش کرنا صراط کے پاس, اور اگر تم مجھے وہاں تلاش نہ کر سکو تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا, اور اگر وہاں بھی تلاش نہ کر سکو تو پھر مجھے جو ہے وہ حوض کے پاس تلاش کرنا. یہ چیک کرنی پڑے گی, چیک کرنی پڑے گی. ٹھیک, صحیح, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو ایک بار ہم پھر ذرا یہ آڈینس کو بتا دیں کہ کون سے لوگوں کو روکا جائے گا پانی پلانے سے,
منع کر یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایڈیشنز کی، دین کے نام پر نئی چیزیں اس میں ایڈ کی، ٹھیک ہے، اور یہ معمولی چیز نہیں ہے. اسی لیے اب دیکھیے کہ یہ حوض کوثر سے جو بندہ دھتکار دیا گیا یا جو اس کو روک دیا گیا، یہ کوئی چھوٹا لاس نہیں ہے. بالکل بالکل بالکل. اس 50,000 سال کے دن میں جس کو یہ پانی نہ ملا وہ تو گیا. اب یہ اس میں گناہ اصل میں کیا ہے، یہ امام مالک رحمہ اللہ کے قول ہے، اس کے ذریعے سے عبادت ہم سمجھ سکتے ہیں. صحیح. انہوں نے یہ کہا کہ جس بندے نے کسی بدعت کو ایجاد کیا دین میں نئی چیز کو، فقط زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد خان، اس نے یہ اصل میں گمان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچانے میں صحیح شاید خیانت سے کام لیا، نعوذ باللہ من ذالک. بالکل. اس لیے کہ آپ نے تو ایک چیز بھی نہیں چھوڑی، تو اس کو پھر کیا ضرورت پیش آئی کہ یہ دین میں کچھ نئی چیزیں ایڈ کرے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو روکے جائیں.